مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پاکستان کے افق پر نمودار ہونے والا ایک درخشندہ ستارہ بروج اکبر پاکستان کے لیے سائنس کے میدان میں نوبل انعام جیتنے کے لیے پرعزم. تحریر ڈاکٹر فضل الرحمان. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں. 9 دسمبر سن 1048 کو افغانستان کے شہر غزنی میں ایک 75 سالہ بوڑھا بستر مرگ پر پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا. علم وراثت کا ایک بڑا عالم اس بوڑھے کی عیادت کے لیے آیا. بوڑھے شخص نے اس عالم سے ایک ایسے مسئلے کا حل پوچھا جو ابھی تک اس کے لیے حل طلب تھا. وراثت کا عالم بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بزرگوارم، آپ اس وقت نزا کی حالت میں ہیں. اس مسئلے کو جان کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ کسی چیز کا علم حاصل کر کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی جاہل مر جائے. جب وراثت کا عالم عیادت کر کے اور مسئلے کا حل بتا کر گھر سے باہر نکلا تو اسے عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کی آوازیں سنائی دی. بیمار شخص اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا. یہ بوڑھا شخص عالم اسلام کا ایک بڑا سائنسدان، تاریخ و جغرافیہ دان اور ماہر کیمیا اور طبیعیات اور ریاضی دان ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی تھا، جس نے پیغمبر اسلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جان دی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگھوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول پر بے انتہا زور دیا اور مسلمانوں کو علم کے حصول کی نصیحت فرمائی اور علم و حکمت کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا. ربی زدنی علما اور رب آرنی حقائق الاشیاء کی دعائیں سکھائیں اور فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. مراد یہ تھی کہ علم کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشقت اور راہ کی دشواریوں اور دوریوں سے مت گھبرانا. ایک مرتبہ جب کفار کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان بچوں کو تعلیم دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ سائنسی اور معاشرتی علوم پر مشتمل ہے. ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالسلام نے تجویز دی تھی کہ علماء کرام ہر 8واں خطبہ جمعہ سائنس کے موضوع پر دیا کرے، مگر کب پیٹ کے دھندوں سے ملان کو بلا فرصت ہے، سائنس کی کیا عظمت یہ اس کی بلا جانے. قرون وسطیٰ میں مسلمانوں میں بڑے نامور ماہرین علوم پیدا ہوئے جن کا نام آج بھی سائنس کی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. مگر افسوس کہ اس عہد کے بعد مسلمان اپنی علمی وراثت سے دور ہٹتے گئے اور اب یہ عالم ہے کہ علم کا حصول مسلمانوں کی پہلی ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہا. قرون وسطی کے صدیوں بعد عالم اسلام میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے اپنی قابلیت اور علمی عظمت سے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور 1979 میں سائنس کا سب سے بڑا نوبل انعام حاصل کیا. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، جو جماعت احمدیہ کے نامور فرزند اور پاکستان کا فخر ہے. آج میں اپنے قارئین سے ایک ایسی پاکستانی بچی کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جس نے انتہائی کم عمری میں اپنی خداداد قابلیت سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا ہے. اس بچی کا نام ستارہ بروج اکبر ہے اور اس کا تعلق ربوہ سے ہے. خاندانی پس منظر، پہلے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے. ستارہ ایک بہت مخلص احمدی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. والد چودھری محمد اکبر بھٹا صاحب ہے، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 1999 میں حضرت مرزا مسرور احمد، جو اس وقت ناظر اعلیٰ تھے، کے ساتھ جھنگ جیل میں 11 روز تک اسیر راہ مولا رہے. اکبر بھٹا صاحب ان دنوں ربوہ میں ایمرجنسی شعبہ کے انچارج کی حیثیت سے اپنی خدمات بجا لا رہے تھے. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا چودھری محمد دین بھٹا صاحب کے ذریعے آئی. ستارہ کی والدہ بشرا اکبر صاحبہ ہے جو MSc کیمسٹری ہے. ان کے پردادا چودھری محمد حسن صاحب اور پردادی کرم بی بی صاحبہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کا آبائی گاؤں تلونڈی جھنگلا ہے جو قادیان کے قریب واقع ہے. ستارہ کے نانا چودھری محمد اسلم ناصر صاحب تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ میں قریباً 19 سال تک استاد رہے. والدہ کا خواب اور ستارہ کی پیدائش. ستارہ کی پیدائش 10 فروری 2000 کو ربوہ ضلع چنیوٹ میں ہوئی.
اس سے قبل ستارہ کی والدہ محترمہ بشرا اکبر صاحبہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور انتہائی روشن ستارہ زمین کے قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی خواب حضرت اپا طاہرہ صدیقہ صاحبہ کو سنائی۔ چنانچہ اس خواب کی بنا پر اپا طاہرہ نے بچی کا نام ستارہ بروج اکبر تجویز فرمایا، یعنی ستاروں کے جھرمٹ میں سب سے روشن ستارہ۔ ابتدائی تعلیم اور علم کے حصول کی لگن۔ ستارہ نے ابتدائی 2 کلاسیں اسکول میں پڑھی، مگر ہمارے اسکولوں کا نظام اور طریقہ تعلیم اس بچی کے روشن ذہن سے مطابقت نہ رکھتا تھا۔ ستارہ سوالات بہت کرتی تھی اور کتابی کیڑا بننے کی بجائے علم کی حقیقت جاننے پر بضد رہتی تھی۔ یہ بات اساتذہ کو گوارا نہ تھی۔ ستارہ کہتی کہ جو کتاب میں 1 ہفتے میں پڑھ اور سمجھ لیتی ہوں، میں اسے کیوں بار بار سارا سال پڑھتی رہوں۔ اساتذہ کی ستارہ سے اور ستارہ کی اساتذہ سے شکایتیں پڑھنے لگی۔ چنانچہ ستارہ کی والدہ، جو خود بھی ایک استاد ہے، نے بچی کے اندر چھپا جوہر شناخت کر لیا اور اسے سکول سے نکال کر گھر پر پڑھانا شروع کر دیا۔ اسی نوعیت کے بہت سے واقعات سے ہم واقف ہیں۔ بڑی مثالوں میں تھامس ایڈیسن، بل گیٹس اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کے نام نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔ ستارہ کے والدین نے اپنا پرائیویٹ اسکول کھول کر ستارہ کو اس میں داخل کروا دیا۔ اس اسکول کا نام سٹار اکیڈمی ہے، جو تعلیم السلام کالج ربوہ کے ہاسٹل کے بالمقابل واقع ہے۔ اس نئے اسکول میں بھی ستارہ کو پہلے اسکول والی مشکل درپیش تھی۔ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چل پا رہی تھی، چنانچہ اسے مکمل طور پر اسکول سے نکال لیا گیا۔ ستارہ کے نانا ماسٹر محمد اسلم ناصر صاحب ستارہ کو ڈاکٹر عبدالسلام اور مادام کیوری کی کہانیاں سنایا کرتے اور علم کو انسانیت کے فائدے میں استعمال کرنے کی ترغیب دیا کرتے۔ اپنے ستارہ کو ایک بہت اہم نصیحت کی کہ علم کے حصول میں تمہارے سامنے بہت بڑی رکاوٹ انگریزی زبان آئے گی، اور اگر تم یہ رکاوٹ عبور کر لو تو تمہارے لیے علم کی بلندیوں کو چھونا آسان ہو جائے گا۔ ستارہ نے انگریزی زبان پر عبور کیسے حاصل کیا؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ستارہ نے یہ نصیحت پلے باندھ لی اور انگریزی زبان سیکھنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ ٹی وی پر بچوں کے انگریزی پروگرام توجہ سے دیکھنے شروع کر دیے۔ ستارہ کو سفیر احمد خان کی شکل میں انگریزی کا ایک اچھا استاد بھی میسر آ گیا۔ 5 سال کی عمر میں ستارہ بہت اچھی انگلش سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت حاصل کر چکی تھی۔ ستارہ کے کیمبرج او لیول اور اے لیول کے امتحانات، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ستارہ نے چونکہ اپنی ساری تعلیم گھر پر حاصل کی تھی اور کم عمری کی وجہ سے بھی پاکستانی نظام تعلیم کی دشواریوں کی وجہ سے کسی امتحان میں شرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس موقع پر ستارہ کی والدہ نے آپا طاہرہ سے اس مشکل کا ذکر کر کے رہنمائی کی درخواست کی۔ آپا طاہرہ نے برٹش کونسل سے رابطے کی ہدایت کی، جس نے ستارہ کو او لیول کا امتحان دینے کی اجازت دے دی۔ ستارہ کا 9 اور 10 سال کی عمر میں عالمی ریکارڈ، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے رہے؟ ستارہ نے او لیول کیمسٹری کا امتحان صرف 9 سال کی عمر میں پاس کر کے دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی۔ اتنی کم عمری میں یہ پہلا عالمی ریکارڈ تھا جو ستارہ کے حصے میں آیا۔ اگلے سال 10 سال کی عمر میں ستارہ نے بایولوجی کا او لیول امتحان پاس کر کے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ اس سے اگلے سال ستارہ نے انگلش، ریاضی اور فزکس کے پیپرز بھی پاس کر لیے اور دنیا میں او لیول پاس کرنے والی سب سے کم عمر طالبہ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بعد ازاں 13 سال کی عمر میں اے لیول کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ IELTS انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے یا بعض اور وجوہات کے لیے قیام کرنے کے لیے انگریزی زبان کا یہ امتحان پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ویزا نہیں دیا جاتا۔ اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، تعلیمی اور غیر تعلیمی۔ دونوں میں طالب علموں کو 4 ماڈیولز میں انگریزی زبان میں اپنی قابلیت ظاہر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ 4 ماڈیولز مندرجہ ذیل ہیں: 1 لسننگ، 2 ریڈنگ، 3 رائٹنگ، 4 اسپیکنگ۔ اس امتحان کا کوئی سکور جسے بینڈ کہا جاتا ہے 9 ہوتا ہے۔ تعلیمی معیار کے لیے کم از کم 6.5 بینڈ اور غیر تعلیمی میں اس سے کم بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ ستارہ نے یہ امتحان 11 سال کی عمر میں پاس کیا اور 7 بینڈ حاصل کیے۔ اس طرح ستارہ نے دی ینگسٹ آئیلٹس کینڈیڈیٹ ان دی ورلڈ کا اعزاز حاصل کیا۔ ستارہ اپنے علم کی جستجو میں آخری بلندی کو چھونا چاہتی تھی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں ایک بار پھر آئیلٹس کا امتحان دینے کی ٹھانی۔ اس بار اسے 8 بینڈ ملے۔ ستارہ اس رزلٹ سے مطمئن نہ ہوئی۔ اس نے رزلٹ چیلنج کیا اور پیپرز کی دوبارہ چیکنگ کے لیے درخواست دے دی۔ پیپرز کی دوبارہ جانچ پڑتال کے بعد ستارہ کو 9 بینڈ دیے گئے۔
اس طرح ستارہ نے ایک اور عالمی ریکارڈ حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ستارہ بروج کو ملنے والے ایوارڈز اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ 1 مارچ 2012 میں چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر پاکستان سید نیر حسین بخاری نے ملالہ یوسفزئی اور ستارہ بروج اکبر کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ 2 نومبر 2012 میں راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم پاکستان نے ستارہ کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ 3 نظریہ پاکستان کونسل کی طرف سے آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان ایوارڈ آنرری شیلڈ آف اپریشیٹنگ فرام پاکستان ایمبیسیڈر ان UAE۔ 5 سرٹیفکیٹ آف اپریشیشن بائی دا برٹش کاؤنسل۔ 6 ایکٹیو سٹیزن ایوارڈ بائی دا برٹش کاؤنسل۔ 7 میری پہچان پاکستان ایوارڈ بائی پاکستان ایسوسی ایشن دبئی۔ 8 یوتھ ایمبیسیڈر ان پاکستان یوتھ فورم۔ ستارہ کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر انٹرویوز اور خبریں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل اس بچی کی ملکی اور عالمی اخبارات اور نشریاتی اداروں میں وسیع پیمانے پر کوریج ہوئی اور اسے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان میں دا نیشنل ایکسپریس ٹریبیون، دا ٹائمز آف انڈیا، خلیج ٹائمز، ڈان نیوز وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح ٹی وی چینلز ایکسپریس نیوز، جیو نیوز، انج ٹی وی، سما ٹی وی، ARY، PTV وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح کسی احمدی بچی کی صلاحیتوں کا اعتراف اور اس کی حوصلہ افزائی بہت خوش آئند ہے، مگر سب سے افسوسناک کردار وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا رہا، جنہوں نے اپنے صوبے کی اس ہونہار طالبہ کی نہ تو کوئی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی کسی ایوارڈ یا انعام کا اعلان کیا۔ ستارہ کی پاکستان سے ہجرت اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ بڑے دکھ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا بھر میں وطن کا نام روشن کر کے اس کے جھنڈے کو سر بلند کرتا ہے، اسے اپنے ہی وطن میں خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے تمام محب وطن افراد کے لیے ایک ہی راستہ بچتا رہے کہ وہ مجبوراً جلا وطنی کی زندگی اختیار کرے اور باہر رہ کر وطن کی خدمت جاری رکھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ملالہ یوسفزئی کے بعد اب ستارہ بروج اکبر کو بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ نثار: میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ ستارہ آج کل UAE میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے۔ بائیو کیمسٹری میں نوبل انعام جیتنے کا عزم۔ ستارہ بروج اکبر عظیم سائنسدان فخر پاکستان نوبل laureate ڈاکٹر محمد عبدالسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن پاکستان کے لیے بائیو کیمسٹری کے میدان میں نوبل انعام جیتنے کے لیے پر عزم ہے۔ اس کی صلاحیتوں اور عزم صمیم کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان سائنس کے میدان میں ایک اور نوبل انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی پرشوکت عظیم الشان پیشگوئی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی رو سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشگوئیوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ تجلیات الہیہ۔ تحریر ڈاکٹر فضل الرحمان۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔